السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات محبت سے نماز والا بھی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذی یسمع صلاة الحاضر فی روضة الخضراء وتبلغ الیہ صلاة الوداع وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي العربي الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ گستاخ نبی گستاخ وطن، گستاخ نبی گستاخ وطن اس پاک زمین پر کیوں کر ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یاران چمن یہ خار چمن میں کیوں کر ہیں؟ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، شمع ختم نبوت کے عظیم پروانوں، انتہائی مختصر وقت کے اندر مختصر طور پر چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے، اور خالق لم یزل حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
ہمارے ہاں ان دینی محافل کے اندر پروگراموں میں کئی احباب آس پاس کی دعوت سے بھی تشریف لے آتے ہیں. اس وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کی مختصر تشریح اور تعریف یاد کر کے جائیں کہ نبوت کا جو سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ افضل البشر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اب قیامت تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت در حقیقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا وہ اعزاز ہے کہ جس اعزاز کی بدولت، جس اعزاز کی برکت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز نظر آتے ہیں. اس وجہ سے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے برحق پیغمبر آئے، ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے دو قیود رکھی. ایک قید زمانے کی رکھی، ایک قید مکان کی رکھی. زمانے سے مراد یہ ہے کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک آپ نبی ہیں، اور مکان کی قید یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ آپ نبی ہیں. لیکن رحمت عالم فخر دو عالم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ آخر تک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بولو بھی کیا لینے آئے، درود بھی پڑھنا تو کیا لینے آئے. آخر تک آواز آئے. ادھر والے بھی بولو، ادھر والے بھی بولے، گونج آئے. صلی اللہ. یہ میری تعریف ہو تو خدا کی قسم نہ کرو، یہ تو کملی والے کی بارگاہ میں حاضر لگوانے والی بات ہے. کچھ بات سے بول صلی اللہ، اور اونچی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے آخری نبی، یہ رحمت عالم علیہ السلام کا ذاتی امتیاز. پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کے سر پر نبوت و ختم نبوت کا تاج سجایا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ خصوصی کمال کہ جس کی برکت سے آپ علیہ السلام دیگر تمام انبیاء میں امتیاز ممتاز نظر آئے. میں اس کو دوسرے انداز میں یوں کہوں گا کہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں لکھا کہ رحمت عالم علیہ السلام کی ذات ایک کامل اور مکمل اور اکمل ذات بن کر آئی. یہ رحمت عالم علیہ السلام کا مقام، آپ علیہ السلام کا مرتبہ ہے. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب میرا نبی دنیا میں کامل بن کر آیا تو اس بات کا یہ تقاضا تھا کہ میرے پیغمبر کو نبوت بھی کامل دی جاتی. میں نے کہا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا حسن کامل، مصطفیٰ کا جمال کامل، میرے پیغمبر کے چہرے کی رنائی کامل، میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی نرمی کامل، میرے پیغمبر کا چلنا کامل، میرے پیغمبر کا اٹھنا کامل، میرے پیغمبر کا دیکھنا کامل، میرے پیغمبر کا سونا کامل، میرے پیغمبر کا جاگنا کامل، میرے پیغمبر کی شادیاں کامل، میرے پیغمبر کی خوشیاں کامل، میرے پیغمبر کی غمیاں کامل، میرے پیغمبر کی ازواج کامل، میرے پیغمبر کی بنات کامل، میرے پیغمبر کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن کامل، میرے پیغمبر کا سفر معراج وہ بھی کامل، میرے پیغمبر کی جماعت صحابہ وہ بھی کامل. تو میرے پیغمبر کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی کامل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، تحفظ ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن،
بیت شان ازواج پروردگار عالم نے ہر نبی کے لیے قید لگائی زمانے کی، اے آپ فلاں جگہ کے نبی، فلاں بستی کے نبی، فلاں علاقے کے نبی، جب اور ایک دوسری قید لگا دی، آپ کے لیے اتنا وقت ہے، آپ اس جگہ کے نبی، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر کی آئی، میں نے کہا یہ کامل ہے نا، اور کامل کا تقاضا کیا ہے کہ یہ خاتم بھی ہو، جو کامل ہوتا ہے وہ خاتم بھی ہوتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے میں تو طالب العلم ہوں، جو کامل ہوگا وہ خاتم ہوگا، جو خاتم ہوگا وہ ناصح بھی ہوگا۔ علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، جب میرا نبی دنیا میں کامل بن کر آیا تو میرا نبی خاتم بھی بن کر آیا۔ کامل اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہو، اور ناصح اسے کہتے ہیں جو پہلے والوں کو نسب کر دے۔ آدم سے عیسیٰ تک علیہ السلام پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن وہ نبوت لے کر آئے، ان کی نبوت جزوی تھی، محمد کی نبوت کامل ہے۔ اور اسی بات سے صلی اللہ، اگر یہ نقطہ سمجھ گیا، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی نبوت کیا ہے، بولیے بولیے کیا ہے، اسی بات سے کیا ہے، باہر والے وہ بھی بولے کیا ہے، کیا ہے۔ اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی تو آپ کے ہاتھ تو کھڑے ہونے چاہیے۔ کیا حضور کی نبوت، حضور کی نبوت، میرے آقا کی نبوت کامل ہے، جو کامل ہوتا ہے وہ خاتم بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب آقا کامل نبوت لے کر آئے، ختم نبوت کا تاج لے کر آئے، اب خاتم بھی بن گئے کہ اب آپ کے بعد کسی ضلع کی، آپ کے بعد کسی بروزے کی، آپ کے پاس کسی بناوٹی کی، آپ کے پاس کسی دیسی کی، آپ کے کی کمی پر، کبھی مال کی کمی پر، کبھی مکان کی کمی پر، کبھی اولاد کی کمی پر، کبھی جائیداد کی کمی پر، کبھی کاروبار کی کمی پر، کبھی مکان کی کمی پر، کبھی رویا نہ کرو، فخر کیا کرو کہ کائنات کے رب نے محمد کا امتی بنایا صلی اللہ آپ علیہ السلام کی نبوت کامل، خاتم، ناسخ۔ اب پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو گئے، کسی دین کی نہیں چلے گی، اور چلے بھی کیسے؟ اللہ نے کسی کو رہنے نہیں دیا۔ کچھ بات میں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں، عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کی شریعت تو دکھاؤ، اور تمہیں تو حضرت عیسیٰ کی عمر کا بھی نہیں پتا، وہ تمہیں ہم بتائیں گے، وہ تمہیں ہم بتائیں گے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے یا نہیں ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے ابھی، جو اصل عیسیٰ ہے، بولیے بولیے، جو اصل عیسیٰ ہے وہ آئیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتا رہے ہیں، ہم تمہیں جناب عیسیٰ کا۔ یہودیوں سے کہو تم کس کے پیروکار ہو؟ جی حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جناب عیسیٰ کی شریعت مکمل یہاں پر موجود نہیں، پیروی اس کی ہوتی ہے جو مکمل ہو۔ اونچی بات سے بولیں، اتباع پیروی اس کی ہوتی ہے جو کامل ہو۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل سے اوپری دے گا۔ حالانکہ لکم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مدینے والے سے کنیکشن جوڑنا تیرا کام ہے۔ اللہ کا وعدہ فرماتے میں اپنا بنا لینا، میرا محبوب بنا لینا، یہ میرا کام ہے۔ اتباع اس کی ہوتی ہے جو کیا ہو، بولو کیا ہو، کامل ہو۔ ہمارے آقا بھی کامل، ہمارے آقا کا دین بھی کامل، ہمارے آقا کا دین بھی۔ اور میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں کبیر والا والوں، صرف اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل نہیں کی، بڑی دو جو صرف نبوت مکمل، بولیے بولیے آخر والے بولے، صرف نبوت مکمل، بڑی توجہ سے بات، ساری تقریر کا خلاصہ ہے، صرف نبوت مکمل نہیں کی، ہر وہ کمال، ہر وہ جسے کمال سمجھا جا سکتا ہے اللہ نے محمد عربی پہ مکمل کر دیا۔ جسے کمال سمجھا جا سکتا ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب پہ مکمل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اشارہ دے چلا ہوں، یہی وجہ ہے وہ آدھا حسن تھا، آدھا حسن تھا تو وہاں انگلیاں کٹی گئی۔ نہیں سمجھے کوئی گلے اشارہ نہ بھی سمجھ لیا کرو، گلے اشارے بھی سمجھ لیا کرو۔ وہ کون سا حسن تھا؟ آدھا حسن تھا، وہاں کیا کٹی
کیا کٹی؟ یہاں انگلیاں نہیں کٹی کبیر والے کے لوگوں، محمد عربی کا حسن کامل اور بقول کاری طیب سے رحمہ اللہ کے کہ اللہ نے ہر نبی کو حسن دیا ہے، میرے محمد کو جمال دیا ہے۔ شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کیا دیا ہے؟ بولیے بولیے کیا دیا ہے؟ میں حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کا جملہ پڑھ کر میں سوچ میں پڑھ کر طالب علموں نے کیسی ایسے میں نے کہا حضرت جمال حسن کیا چیز ہے؟ میں بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ آیا کہ حسن ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو، لیکن جمال امتیاز مصطفیٰ ہے۔ اسی بات سے کہنا جمال امتیاز ممتاز کرتا ہے، میرے آقا کا اعزاز ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں بات آگے بڑھاتا چلو، میں نے کہا میرے آقا کی نبوت کامل نبوت ہے، اور کامل نبوت خاتم نبوت ہے، اور خاتم نبوت ناسخ نبوت ہے۔ میں اسے آگے بڑھ کر اور کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نبوت کامل نہیں اور صرف نبوت مکمل نہیں، آقا کو رب کریم نے جو کتاب دی قرآن کی صورت کے اندر، وہ کتاب بھی کامل دی۔ جس طرح ختم نبوت کے چوکیدار پہرے دار محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے، پہرا دیتے رہیں گے، جامع دیتے رہیں گے، آقا کی نبوت کی پہرے داری کرتے رہیں گے، ویسے ہی میرے پیغمبر کی دلیل نبوت قرآن پہ بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ اور اگر کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کہو حفظ کے مدرسے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات سے یہودیوں نے کبھی تورات حفظ کی ہے؟ عیسائیوں نے انجیل حفظ کی ہے؟ کون حفظ کرتا ہے؟ بولو بھائی اچھی بات سے، اور اچھی بات سے میں بھی حیران ہے کہ میں نے کہا اللہ یہ عجیب ماجرا ہے، قرآن حفظ ہو رہا ہے 30 پارے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اچھی بولو یار، کہ اصلی سبحان اللہ۔ قارئ نہیں اچھی بولو، ایک نقطہ آ گیا بہت سبحان اللہ۔ اور اچھی بات سے جب تک قرآن نہیں آیا تھا، جب تک قرآن آقا علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ شاباش، کہاں؟ بولو بولو، عبادت کہاں ہوتی ہے؟ جملہ ضائع ہو گیا نا، پھر میں شوپڑے جانے تک تو کراں گا، کبیر آ جانے سے زائد نہیں کرو گی۔ رحمت عالم علیہ السلام پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آقا عبادت کہاں کرتے تھے؟ بولیے بولیے۔ اور جب آقا علیہ السلام پہ وحی نازل ہو گئی تو بھی آقا غار سے نکل آئے، آقا غار سے بولو بولو بولو، مینو اپنے سامنے کیا اشارے کی گل کریا جی، کرامن کاتبین۔ سبحان اللہ۔ کرامن رشتے ہیں نہیں، رشتے آپ کے پاس ہیں؟ پکی گل ہے، جب تک آقا کہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وحی نہیں آئی تو میرے آقا کہاں تھے؟ اور جب میرے نبی علیہ السلام پہ وحی آ گئی تو آقا غار سے نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں سمجھے غار سے آقا جان غار سے نکلے کیوں ہے؟ بغیر کبیر والوں کو بتانا کہ نبی غار میں تھا تو قرآن نہیں آیا، معلوم ہوا کہ قرآن کا غار سے تعلق نہیں، محمد رب کے یار سے تعلق ہے۔ زندہ 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 زندہ۔ ہم نے جس نظر سے دیکھا، جس زاویے سے دیکھا، میرا پیغمبر کامل نظر آیا۔ پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے کہا یہ قرآن کامل ہے تو کس طرح سے کامل ہے؟ فرمایا اس کو پڑھ، اس میں رب کی توحید بھی کامل ہے، اس میں انبیاء کی رسالت بھی کامل ہے، اس میں نبیوں کی نبوت بھی کامل ہے، اس میں انبیاء کے واقعات بھی کامل ہیں۔ اور اگر آگے بڑھتا جائے گا، جہاں جہاں پر یہ تجھے تذکرے ملیں گے انبیاء کے قصوں کی صورت میں، وہاں پر تجھے عظمت کے ترانے ملیں گے اصحاب صاحب قرآن کی صورت میں۔ جہاں پہ قرآن نے تذکرے کیے آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، وہاں پر تذکرے کر رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میں نے کہا اللہ یہ قرآن روح کس کا دیتا ہے؟ تو میں ایک قرآن کو پڑھتا جا اور کبیر والا والوں کو بتاتا جا کہ جیسے نبی کی نبوت کامل، نبی کی نبوت اکمل، نبی کی نبوت جامع، نبی کی نبوت خاتم، نبی کی نبوت ناصر، اسی طرح قرآن بھی کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ اور یہ راہ بتاتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کی اللہ یہ کیا ہے؟ پر میں قرآن سے پوچھنا، میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے میرا پتہ لینا ہے یا میرے آقا کا پتہ لینا ہے تو پھر درے اصحاب پہ آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں سمجھ میں پڑ گیا، میں نے کہا آقا تو مکمل ہے نبوت میں، قرآن مکمل ہے حفاظت میں، صحابہ کس میں مکمل ہے؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے مجھے قرآن کہتا ہے صحابہ مکمل ہیں ایمان میں۔ ہولی بولے ہولی بولو اور آسا اور آسا لگتا ہے تسی الٹے کر رہے ہو۔ صحابہ کس میں مکمل ہے؟ بولو بولو کس میں؟ بولے کس میں؟ صحابہ ایمان میں مکمل۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، قدرات علماء تشریف فرما ہے۔ میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ اس رمضان میں ہم سے بچھڑ گئے، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگوں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک اسلام ہوتا ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے اور دوسرا اسلام کا تعلق بندے کے ظاہری اعضاء سے، ان کی اعضاء سے نماز پڑھنا اسلام کی نشانی ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، لیکن ایمان